گاؤں میں رہنے والا راجو شہر میں ایک ہوٹل میں شیف کا کام کرتا تھا۔ ریسیشن کی وجہ سے اس کی جاب چلی گئی اور وہ واپس گاؤں آ گیا۔ گاؤں آ کر وہ کیا کام کرے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کام نہ ملنے کی وجہ سے وہ کافی پریشان رہنے لگا۔ اس کا پڑوسی اسے کہتا ہے، ارے یار راجو، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ٹھیک ہو جائے گا چچا؟ اس گاؤں میں کون سا ہوٹل کھل جائے گا جہاں مجھے کوئی کام مل جائے گا؟ گھبراؤ نہیں، تمہارے پاس کچھ بچت تو ہوگی نا، اس سے ہی فی الحال کام چلا لو، ساتھ ہی ساتھ کوئی کام ڈھونڈتے رہو۔ سبھی راجو کو نئی نئی صلاح دیتے رہتے تھے۔ اس کا نہ تو کوئی کام بن رہا تھا اور نہ ہی کوئی صلاح کام آ رہی تھی۔ بازار سے سبزی لاتی اس کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا جی؟ کیوں اتنا پریشان بیٹھے ہو؟ پریشان نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ اتنے دنوں سے گھر میں بیکار بیٹھا ہوں، اسی طرح اگر چلتا رہا تو بچت کے سارے پیسے بھی خرچ ہو جائیں گے۔ کیا آپ کو کوئی اور کام نہیں آتا جو آپ کر سکیں؟ اگر اور کوئی کام آتا ہوتا تو اتنے دنوں سے گھر پہ خالی بیٹھتا کیا؟ شہر میں آپ کیا کام کرتے تھے؟ اتنی بار تو بتایا ہے کہ ہوٹل میں پکوڑے بنانے کا کام کرتا تھا۔ تو اب کیا آپ پکوڑے بنانا بھول گئے ہو؟ وہی کام کیوں نہیں کرتے؟ اتنے سالوں سے سیکھا ہوا کام بھی کوئی بھولتا ہے بھلا؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ صحیح سے کہو۔ میں ابھی بازار سے آ رہی تھی کہ دیکھا گول گپے والے کے ٹھیلے پر بہت بھیڑ تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اپنے پکوڑے بنانے کا کام شروع کریں۔ اتنی دیر سے راجو مینا کی بات بے دلی سے سن رہا تھا، ایک دم توجہ سے سننے لگ جاتا ہے۔ کیا تم نے؟ میں تو بس ویسے ہی، میرا مطلب تھا کہ آپ اپنا ٹھیلا تو لگا ہی سکتے ہو نا۔ یہ بات سن کر راجو بہت خوش ہو جاتا ہے اور ایک دم سے مینا سے کہتا ہے، ارے یہ بات تم نے پہلے مجھ سے کیوں نہیں کہی؟ میرے دماغ میں تو یہ آئیڈیا آیا ہی نہیں۔ آپ نے کبھی مجھ سے مشورہ کیا ہی نہیں، ہمیشہ اپنے دوستوں سے صلاح مشورہ کرتے رہتے تھے۔ ارے پریشانی میں تو دھیان ہی نہیں رہا۔ چلو اب ہوگا وہی جو تم نے کہا، میں کل سے ہی کام شروع کر دوں گا۔ ہوٹل میں سب کو میرے ہاتھ کے پکوڑے ہی اچھے لگتے تھے، اور ہاں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی۔ ہاں میں ہوں نا آپ کی مدد کے لیے۔ اور پھر اسی دن شام کو راجو ایک ٹھیلا خرید لیتا ہے اور پھر اگلے دن صبح اپنے ٹھیلے پر پکوڑے بنا کر رکھ لیتا ہے، اور ساتھ ہی اس کی بیوی ٹھیلے پر چائے بنانے کا کام کرنے لگتی ہے۔ اب تم دیکھنا یہ چائے اور پکوڑے کی جوڑی کیا کمال دکھائے گی۔ ٹھیلے پر اتنا سارا سامان دیکھ کر گاؤں والے سمجھتے ہیں کہ شاید وہ گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بیٹا اتنا نا امید نہیں ہوتے، آخر کہاں جاؤ گے اپنا گاؤں چھوڑ کر؟ ہاں جی، ہم لوگوں کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا آپ لوگوں کے بغیر۔ ہم آپ کے لیے کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ لیں گے۔ یہ ہے پکوڑے بنانے کا سامان، اور ساتھ میں بن رہی ہے گرم گرم چائے۔ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ یہ کتنے ٹائم سے فارغ گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ پکوڑے کا ٹھیلا لگائیں گے اور میں بناؤں گی گرم گرم چائے۔ ہے نا کمال کا آئیڈیا؟ یہ سنتے ہی سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے واہ، تو مطلب ہمیں بھی اب مزیدار پکوڑے کھانے کو ملیں گے؟ ہاں جی، وہ بھی میرے شیف کے ہاتھ سے۔ اب کیا باتوں میں ہی لگے رہو گے یا اپنے ٹھیلے کے پکوڑے بھی چکھاؤ گے؟ ہاں پکوڑے تو کب کے تیار ہیں، تم لوگوں کی باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ سب لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں، راجو کے ٹھیلے کے پکوڑے کھانے لگ جاتے ہیں۔ پکوڑوں کا ذائقہ سب کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ سب لوگ انگلیاں ہی چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ ارے واہ بھیا، بہت ہی مزے کے پکوڑے ہیں، اتنے مزیدار پکوڑے تو میں نے آج تک نہیں کھائے۔ ارے واہ راجو، بات تو ہے تمہارے پکوڑوں میں۔ چلو اب بتاؤ کتنے پیسے ہوئے ہم سب کے؟ ارے نہیں، آج تو پہلا دن ہے، آج کے پکوڑے اور چائے ہماری طرف سے، اگلی بار سے جب لیں گے تو پیسے دے دیجیے گا۔ اگلے دن وہ اپنا ٹھیلا لگانے نکل جاتے ہیں اور اچھی خاصی بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک پلیٹ پکوڑے کی بنواتا ہے اور کوئی پیک کروا کے گھر لے جاتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں ان دونوں کا کام بہت اچھا چلنے لگ جاتا ہے اور انہیں اچھی خاصی آمدنی ہونے لگ جاتی ہے۔ ان کے پکوڑوں کا ذائقہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ آس پاس کے گاؤں سے بھی لوگ ان کے پکوڑے کھانے آنے لگتے ہیں کہ ایک دن پکوڑوں کے لیے آلو کم پڑ جاتے ہیں اور بھیڑ اچھی خاصی ہوتی ہے۔ اب کیا کریں، مجھے تو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ارے گھبراؤ نہیں، میں پکوڑوں میں آلو کم کر دیتی ہوں۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہم پکوڑوں کے لیے منع کر دیتے ہیں۔ ارے نہیں، ایسا نہیں کرنا، اگر ایک بار منع کر دیا تو وہ واپس ٹھیلے پر کبھی نہیں آئیں گے۔ راجو کو کسی حد تک اپنی بیوی کی بات ٹھیک لگتی ہے، وہ کم آلو ڈالنے کے لیے مان جاتا ہے۔ ڈرتے ڈرتے سب کو پکوڑے دیتا ہے، وہ ڈر ہی رہا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور بولے گا، پر کوئی بھی کچھ نہیں کہتا اور سب پکوڑے کھا جاتے ہیں۔ ارے یہ سب کیسے ہوا؟ کسی نے پکوڑے میں کم آلو کی شکایت ہی نہیں کی۔ سب میرے دماغ کا کمال تھا، میں نے پکوڑوں میں آلو کم کر کے
पकौड़ों का साइज छोटा कर दिया। इस तरह किसी को शक भी नहीं हुआ। ये सब देखकर राजू को भी लालच आ जाता है और वो कहता है, ठीक है, अब से हम आलू कम डालेंगे और पकौड़ों का साइज़ भी छोटा कर देंगे और दाम यही रखेंगे। हाँ सही है, वैसे भी सब खाने में इतने मस्त होते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता और हमारा मुनाफा ही मुनाफा होगा। अब दोनों के दिल में लालच आने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता पकौड़ों में से आलू कम होने लगते हैं। अरे भाई, आज पकौड़ों में आलू कम लग रहे हैं, है ना? वो कभी ज़्यादा और कभी कम हो जाता है। इतने पकौड़े बनाने होते हैं, किसी में आलू ज़्यादा चले जाते हैं, किसी में कम। बनाते बनाते पता ही नहीं चलता। हाँ हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। अब इनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। अगर कभी कोई कम या छोटे पकौड़ों की शिकायत करता तो अगले दिन उसको बड़े और ज़्यादा आलू के पकौड़े दे दिए जाते। इसी तरह काम चलता रहा और इन्हें मुनाफा होता रहा और दूसरों को बेवकूफ़ बनाते रहे। मैं सोच रही थी कि हमारी जो भी बचत हो रही है इसको हम अपने अलग गले में डालते जाएं। इस तरह हमारी बचत होती जाएगी और वो हमारे घूमने फिरने में काम आएगी। बहुत अच्छा प्लान है, मुनाफे का मुनाफा और बचत की बचत, और किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा। अब आप देखते जाएं, कल से हमारा और सामान बचेगा। वो कैसे? कल से पकोड़े बनाने के लिए हल्की किस्म का बेसन डालेंगे और साथ ही कोई आटा भी डाल दूंगी और आलू कम और दूसरे मसाले थोड़े ज़्यादा डाल दूंगी और फ्राई के लिए सस्ता तेल लेंगे। अरे नहीं, अगर किसी को पता चल गया तो? क्या आज तक आपको पता चला है कि बेसन हल्की किस्म का इस्तेमाल करती हूँ? क्या तुम सच में ऐसा करती थी? हाँ बिल्कुल, आज से नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से। अब दोनों के दिल में लड्डू फूल रहे थे कि उनका मुनाफा डबल होने वाला है। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन की बात है कि उनकी बेटी स्कूल से आते ही बेहोश हो गई। उसको काफ़ी तेज़ बुखार था। वो दोनों भागकर उसे हॉस्पिटल लेकर गए, पर इनकी बेटी को कोई आराम नहीं आया। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की तरफ भागते रहे। इसी वजह से काफ़ी दिन तक उनका ठेला भी ना चला और उन्हें बचत वाला गला भी तोड़ना पड़ा। उसका भी सारा पैसा खर्च हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बेटी ठीक होने लग गई। घर वापस आकर उन्होंने पैसे जोड़े तो बस इतने ही पैसे हो सके कि एक हफ्ते का राशन आ सके। इसके बाद राजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बीवी से कहता है, देखा, हमारी गलती की सज़ा हमारी बेटी को भुगतनी पड़ी और जिस पे बचत लिख कर रखा था वो भी सारा इस्तेमाल हो गया। वो तो खर्च हुआ ही हुआ, साथ इतने दिनों तक ठेला बंद रहने की वजह से जो नुकसान हुआ वो अलग। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गलत काम का यही नतीजा होता है। इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो बहुत शर्मिंदा थे। अगले दिन से ही उन्होंने अपने ठेले पर काम शुरू कर दिया और अब वो बहुत ईमानदारी के साथ पकौड़े बनाने लग गए। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।